رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والمنافقین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اسلام دین عقیدہ و عمل ہے، اسے عنوان گفتگو قرار دے کر 4 شبوں پہلے سے سلسلہ خطاب کا جاری ہے۔ آیت سورہ نور کی سلسلہ آیات سے، جس کے ایک حصے میں پروردگار عالم نے اپنے نافرمان بندوں جو نہ مان رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کفار ہوں چاہے منافقین ہوں، ان کے طریقے زندگی کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے کیسے اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں اور تراشتے ہیں۔ اس کے بعد صاحبان ایمان کی روش بتاتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 آیتیں ہیں میرے پیش نظر، جس میں سے ایک آیت کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے روز کرتا ہوں۔ جس آیت کی تلاوت میں آپ حضرات کی خدمت میں کرتا ہوں، اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی جو وہ کہیں وہ کرتے ہیں، اور جس کام سے روک دیں اس سے رک جاتے ہیں، اور جو اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت کی وجہ سے، اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے دلوں میں احساس عظمت خدا انہیں اللہ کے سامنے خوفزدہ کرتا ہے۔ وہ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں کہ وہ ایک عظیم
اور ہم اتنے پست و ذلیل، اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت الہی کا احساس کر کے ہی صرف خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اور گناہوں کے وجہ سے ہونے والے عذاب سے خود کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، اس لیے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقویٰ ہے۔ مالک کہتا ہے جو اپنے پروردگار کو پہچان کے اس کی عظمت کا احساس کر کے اللہ سے خوفزدہ ہو اور اپنے گناہوں سے ڈر کے خوفزدہ ہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہے، تو ایسا انسان اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فوز کہتے ہیں کامیابی کو۔ آیات کے ترجمے کے ساتھ ایک ایک دو لفظوں کی ذرا سی وضاحت بھی اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ خوف اور ڈر ہمارے درمیان اللہ نے رکھا ہے، اور عربی میں ڈر کی وجہ کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے لفظ الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ہماری اردو میں تو ایک لفظ ڈر ہے بس، شاید انگلش میں فیئر ہے اس کے لیے، لیکن ڈر کی وجہ سے عربی میں ڈر کا لفظ الگ الگ الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ اگر ڈر کی وجہ اللہ کی عظمت ہے تو اسے خشیت اللہ کہتے ہیں، اگر ڈر کی وجہ اپنے گناہ ہیں تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ڈر کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، میں جو اس پر بات کر کے اس وقت کو جو دوسری باتوں کے لیے ہے نہیں لگانا چاہتا، اسی طرح سے آج ایک دوسرے لفظ کی آپ کی خدمت میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ صرف نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ نام ہے نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا۔ اطاعت خالی اس کا نام نہیں ہے کہ جو کہے وہ کرو، اطاعت اس کا نام بھی ہے کہ جو کہے وہ کرو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ میں نے زور کیوں دیا اس بات پر؟ اس بات پر زور میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہماری فطرت میں ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا، کہ جو ہم سے کہا جائے وہ ہم جلدی سے کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جن کاموں سے ہمیں روکا جائے اس سے ہم اسی طرح سے رکتے نہیں ہیں جس طرح سے کسی کام کو کرنے میں بڑھتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت میں ہے۔ میں اصول کافی کی حدیث ہے پیش نظر، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب العقل جو اصول کافی کا پہلا چیپٹر ہے، اور اس کی بھی شاید پہلی روایت اور پہلی حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ جب عقل کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ آگے آ، عقل سے کہا کہ آگے بڑھ، تو اللہ نے کہا آگے بڑھ، تو عقل آگے آ گئی۔ پھر اس سے کہا کہ پیچھے ہٹ، تو جیسے ہی کہا کہ پیچھے ہٹ، عقل پیچھے بھی چلی گئی۔ جو کہنے والا کہہ رہا آگے بڑھ، وہی کہہ رہا پیچھے ہٹ۔ تو جیسے ہی عقل سے کہا آگے بڑھ، اس آگے بڑھائی، جیسے ہی عقل سے کہا پیچھے ہٹ تو پیچھے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جہل کی باری آئی، اللہ نے جہل سے کہا آگے بڑھ تو تڑاک سے آگے بڑھ گیا جہل، لیکن جب اس سے کہا پیچھے ہٹ تو اڑ گیا کہ میں تو نہیں ہٹوں گا۔ خطیب اعظم یہاں پہ جملہ کہتے تھے کہ بس عقل اور جہل کا فرق یہی ہے، عقل جب آگے بڑھنے کو کہا جائے یعنی نیکی کرنے کو تب بھی آگے بڑھتی ہے، اور جب برائی سے بچنے کو کہا جائے تب بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن جاہل اور جہالت والا نیکی میں تو آگے بڑھ جاتا ہے مگر برائی سے نہیں رکتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا مطلب اور رسول کی اطاعت کا مطلب خالی نیکیاں کرنا نہیں ہے، برائیوں سے خود کو بچانا بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم
جب نیکی اور دینداری کی طرف آتے ہیں تو ہمارے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. چلو نمازی ہو گئے، روزے دار ہو گئے، حاجی ہو گئے، زیارت کرائے، لیکن جب ہم دینداری کی طرف آتے بھی ہیں تو جتنا نیکیاں کرنے کا ہمارے اندر خیال پیدا ہو جاتا ہے اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ چلو اب یہ حج کر لیا، زیارت کی، بوڑھے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو چلو جھوٹ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، مومن کے خلاف سازشیں چھوڑ دیں. برائی سے بچنے کا خیال ہمارے اندر کم پیدا ہوتا ہے. پھر میں خطیب اعظم کا جملہ یاد دلاؤں گا کہ جب کہ نیکی کرنے سے کچھ کم اجر و ثواب برائی سے بچنے کا نہیں ہے. ایسا ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز کا یہ ثواب اور مجلس کا یہ ثواب اور روزے کا یہ ثواب، لیکن ہمارے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا یہ ثواب اور غیبت سے بچنے کا ثواب. جبکہ برائی سے اور گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے کچھ کم اجر کا ذریعہ نہیں ہے. گناہ سے بچ کے آدمی جہنم سے باہر نکل آئے تو پھر اس کے بعد کوئی ایک نیکی بھی جنت میں لے جانے کے کام آ سکتی ہے. آیت کے اندر موجود پیغامات کے سے ایک ایک پیغام کا روز تذکرہ کرنے کے بعد میں موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ میں موضوع ایک رکھتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں تو موضوع وسعت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے پہلے موضوع آپ کی خدمت میں رکھا تھا اسلام دین عقیدہ و عمل. پھر میں نے اس میں بڑھایا اسلام دین عقیدہ و اخلاق و عمل. اس لیے کہ اسلام میں صرف عقیدہ نہیں ہے، اسلام میں صرف اعمال نہیں ہے، اسلام میں ایک اعمال کے برابر ہی کی چیز ہے اخلاق. اس لیے کہ اچھے سے اچھے اعمال بھی خراب اخلاق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول نہیں بنتے. اور اچھا ایک اخلاق کی اچھائی نہ جانے کتنے اعمال کے ہم پلہ بن سکتی ہے. ہم سب سے پہلے ہماری کوتاہیاں جو ہم بر صغیر والوں کی کوتاہیاں ہیں ان میں پہلی کوتاہی یہ ہے کہ اپنے خیال میں عقیدے کے بڑے پکے ہیں، اعمال سے بے توجہی ہوتی ہے. اصول دین مضبوط ہیں، ہمارا خیال ہے البتہ، مگر اب اس کے بعد فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ہم کچے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری کمزوری ہم اپنے معاشرے میں میں اس معاشرے کا حصہ ہوں کہ ہمیں اگر احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے مانا ہے تو عمل بھی کریں، باعمل بھی بن جاتے ہیں. نمازی بھی، روزے دار بھی، خونس بھی نکال رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، سارے اچھے کام انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کی جس طرح اصلاح کر لیتے ہیں اپنے اخلاق کے سدھار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہماری درستگی، ہماری سخت کلامی، ہماری دوسروں کے ساتھ بدسلوکی، ہماری رعونت، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ چپکی رہتی ہیں. بلکہ جب اعمال کی زندگی میں بڑھتے ہیں تو یہ غرور اعمال میں بھی آ جاتا. بڑے حاجی ہم، اتنے نمازیں ہم نے پڑھی، اتنا چندہ ہم نے دیا. جبکہ اخلاق کی دنیا اعمال کی دنیا کو متاثر کرتی ہے. اور اخلاق کا ایک حصہ چھوٹا سے ممکن ہے اعمال پہ بھاری ہو جائے. میں ایک روایت کے سلسلے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برجستہ ذہن میں آئی ہے، سنا دوں. ہمارے پاس سب کے پاس سب کچھ نہیں ہے، لہذا ہم میں سے سب کے پاس ممکن ہے اتنی دولت نہ ہو کہ وہ دوسرے تک پہنچا سکے، کام آ سکے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی روزی ہے اس میں سے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے تو تمہارا اس میں کیا کم ہوا جاتا ہے کہ ایک تبسم، ایک مسکراہٹ میں اس کو شامل کر لو. خوش اخلاقی کی قیمت ہماری سوسائٹی میں آپس میں جلدی سے ٹکرا جانا، تند زبانی، اور یہ جو جذبات کو کنٹرول کرنے کا زمانہ تھا، جو ہوش پر ہوش کی حکومت جوش پہ قائم کرنے کا زمانہ ہے ایام ازا کا، جہاں ابوالفضل عباس جیسا
شجاع قدم قدم پہ اپنے ہوش کی حکومت جوش پہ قائم کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہیں ہمارے جوان اسی وقت آ کے سب سے زیادہ اپنے جوش کو ہوش سے الگ کر لیتے ہیں۔ بس جوش ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام اس جوش کا پیغام نہیں ہے جس پر ہوش کا قبضہ نہ ہو، کربلا اس جوش کو وجود میں لاتی ہے جس پر ہر لمحے ہوش کی حکومت قائم ہو۔ مگر ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، جلدی سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں، زبان درازی، پھر گالم گلوج۔ کبھی کبھی میں اب یہ گفتگو حقائق ہے، لہذا اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزادار سے لڑا جا رہا ہے، انجمن سے لڑ رہی ہے، ماتم کرنے والے آئے ہیں، ماتم کرنے والوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نہ آپ ماتم کرنے کے لیے رہ جائیں گے، نہ آپ رہ جائیں گے۔ یہ ہماری بدنصیبیاں، جو میں پرسوں نرسوں کسی دن کہا تھا کہ ہم نے یہ جو آئی ہے آفت کورونا کی، اور جس کی وجہ سے ہم سے بہت سی نعمتیں چھینی ہیں، جن میں سے ایک آزادی کی نعمت ہے، جو آزادی کی نعمت ہمیں پوری طرح سے حاصل تھی، اور اس آزادی کی نعمت کے چھننے کا احساس ہمیں ماہ مبارک سے شروع ہوا، مگر ہم سب دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ایام عزا آتے آتے اس بلا سے نجات مل جائے، تاکہ عزاداری ہم ویسے کر سکیں جیسے اب تک کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہمیں وہ آزادی نہیں مل پائی۔ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکا جانا ہے، اس کے لیے نظام کی پابندی ضروری ہے۔ البتہ اس میں کہیں کہیں شاید کچھ ضرورت سے زیادہ اہتمام کر دیا گیا اور احتیاط کر دی گئی کہ جتنی آزادی مل سکتی تھی اتنی بھی نہیں دی جا سکی۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا، ہمیں حساب لگانا ہوگا کہ یہ آزادی کی نعمت جو ہم سے چھن گئی ہے، یہ کیوں چھن گئی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت زندگی کی نعمت ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت سوسائٹی میں عزت اور آبرو اور وقار کی نعمت ہے، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا نام ہے آزادی۔ خالی جرم جب کوئی کرتا ہے، پوری دنیا میں جرائم کی سزا میں سزا کا نام ہے قید، یعنی اب اس کی آزادی کا اس سے چھن جانا۔ یعنی اس دنیا نے انسان کو جو سب سے بڑی سزا، موت کے سزا کے بعد اگر دیتا ہے، سب سے بڑی سزا موت کی سزا، موت کی سزا کے بعد جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ ہے قید کی سزا، یعنی اس سے اس کی آزادی کا چھین لیا جانا۔ کوئی جیل میں خانہ قید کیا جاتا ہے، کوئی گھر میں خانہ قید کیا جاتا ہے۔ ابھی جو کورونا کی بیماری آئی، اس میں ظاہر ہے کہ اتنی بڑی آبادی متاثر ہوئی کہ سب ہاسپٹل نہیں سنبھال سکتے، تو اگر کورونا پازیٹیو ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو حکومت نے اجازت دی کہ گھر میں آپ کوارنٹائن ہو جائیں۔ قرنطینہ عربی کا اسم اللہ سے کوارنٹائن نکلا ہے۔ تو یہ جو تنہائی میں رہ کے دوسروں کو اپنی بیماری سے بچانا، یہ ایک طرح کی قید تنہائی بن جاتی ہے۔ جو 14 دن رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو قید، آزادی کا چھننا، نہ باہر جا سکتے نہ مل سکتے ہیں، خود یہ قید اور یہ آزادی کا چھننا بہت بڑی آفت ہے۔ ہم سے یہ نعمت چھنی ہے۔ ہم آزادی سے جب چاہیں مجلس کریں، جب چاہیں مسجد جائیں، جب چاہیں جلوس نکالیں۔ ہمیں اپنے اس عزیز ملک میں یہ ساری آزادیاں حاصل تھیں کہ نہیں حاصل تھیں؟ یہ آزادیاں حاصل تھیں۔ میں ایک بہت بات کہہ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ سنجیدگی سے سنیں گے۔ ہمیں آزادی حاصل تھی، یہ آزادی آج ہمارے پاس نہیں ہے، نعمت ہم سے چلی گئی۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ نعمت دینے والا نعمت کو نہیں چھینتا، نعمت ہم سے چھنتی ہے تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو اس نعمت کو ہم سے چھنوا دیتے ہیں۔ دعائے کمیل میں تسلسل سے جو مغفرت کے دعاؤں کا سلسلہ ہے، ان میں آپ دیکھیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہمارے ارد گرد جو تو نے حفاظتی نظام بنایا ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ نظام جو ہمارے گناہ توڑ دیتے ہیں اس نظام کو، یعنی ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ اب یہ سب کی موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے
نظام بنایا حفاظت کا. کبھی کہ آپ دیکھتے کہ 7 منزل سے آدمی گرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس کا. اس کے بنائے ہوئے نظام ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے مومن کے لیے ملائکہ معین ہے اس کی حفاظت کے. مگر جیسے ہم نے یہاں زہریلی گیسوں کے ذریعے اوزون کو توڑ ڈالا، ہمارا حفاظتی نظام تھا، ادھر سے گرمی اور حرارت جو کینسر پیدا کرے، بیماریاں پیدا کرے، اس سے بچنے کو اسے توڑ ڈالا. اسی طرح سے اللہ نے جو ہمارے ارد گرد، ہندی میں لفظ کہتے ہیں کوچ، یہ جو ہمارے لیے ارد گرد کوچ بنایا تھا فرشتوں کا، ڈیفنس کے لیے ہمارے شیلڈ گویا فرشتوں کو تیار کی تھی، ہمارے گناہ اس کو بھی توڑ ڈالتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. وہ گناہ معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو تیری بارگاہ میں جانے سے روک دیتے ہیں. انہوں میں ایک یہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تطلب النعم، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو تزیل النعم، یا مجھے اس وقت صحیح لفظ دعا کومل کسی کو یاد ہے لفظ النعم کے ساتھ کیا سرے لا رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے نعمتیں چھن جانے کا سبب بن جاتے ہیں. کون سے وہ گناہ ہیں؟ معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں ان کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ آدمی کا گناہ کی نعمتیں چھننے کا سبب اس کے جو گناہ بنتے ہیں ان میں سے ایک ہے ظلم، نا انصافی، کسی کا حق مارنا. جب آدمی اللہ سے ملی ہوئی طاقت، پاور، اقتدار کے ذریعے ظلم کرتا ہے تو اللہ سے ملی نعمتیں اس سے چھنتی ہیں. بتدریج نعمتیں ملتی بھی ہیں اور عموماً بتدریج نعمتیں چھنتی بھی ہیں. بتدریج کا مطلب دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ. اسی طرح سے نعمتوں کے چھننے کا دوسرا سبب ہے کہ نعمتیں پروردگار تب چھین لیتا ہے جب اللہ سے ملی ہوئی نعمتوں کو دوسروں تک جانے سے نعمت پانے والا روکتا ہے. اللہ نے میں نعمتوں میں حق رکھا ہے اور میں کنجوسی کروں اور اسے روکوں تو ایک دن یہ نعمتیں مجھ سے چھنیں گی. یہ تو میں نے ضمنی طور پہ تذکرہ کیا جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ ہم غور کریں کہ کورونا کی وبا آئی تو ہم سے جو بہت سی مشکلات اس کی وجہ زندگی میں پیدا ہوئی، اس میں ہم سے آزادی کی نعمت چھینی. اپنی مرضی سے گھر سے نکل نہیں سکتے، اپنی مرضی سے گھر میں رہ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے عبادتیں نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے. اس میں آزاداری بھی متاثر ہوئی. مجلس، ماتم، نوحہ، جلوس، سبیل، تعزیہ، علم، زری، تبرک، نہ جانے کیا کیا آزاداری متاثر ہو گیا. اس وقت جو صورتحال ہم سب جانتے ہیں کہ جن علاقوں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ہر طرف سیاہ پرچم، سیاہ لباس، یا حسین کی آوازیں، گریا کی صدائیں، مجلسوں کی آوازیں چاروں طرف دکھائی دے رہی تھیں. آج ایک سناٹا، ایک ویرانہ سے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. ہم دکھے دل کے ساتھ اپنے مالک سے پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلدی سے اس بلا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما، تاکہ جو رونقیں ہماری زندگی سے چلی گئیں، ہماری زندگی کی رونق، پہلی رونق یہ عزاداری تھی، ہماری زندگی کی رونق نماز جماعت تھی، ہماری زندگی کی رونق قرآن کی تلاوت تھی. پروردگار یہ رونقیں جیسی تھی ویسی نہیں رہ گئی. ہم بے چین ہیں معبود، ہمیں جلدی سے نعمتیں واپس کر دے. مگر میرے عزیزو حساب لگاؤ کہ نعمتیں چھینی کیوں. میری آواز ٹی وی پر سارے انسان سن رہے ہیں کسی مذہب کے ہوں. میں بطور ایک مسلمان کے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ اس کی بات ہے جس نے کائنات بنائی ہے، جو گاڈ ہے، جو بھگوان ہے، جو رب ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خدا ہے. قرآن میں اس نے بتائی ہیں باتیں، اور اپنے جو ہادی جن کو اس نے ہماری ٹریننگ کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا نبیوں اور اماموں کو، انہوں نے بتایا. میں ان کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ میرا یقین اور یہ میرا اعتماد ہے. کہا کہ دیکھو ظلم کرو گے نعمت چھینے گی. روایت یہاں تک ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت چلتی ہے. کفر کا مطلب یہ ہے انکار. کفر کوئی گالی نہیں ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. یہ بھی آج کل کی مصیبت آ گئی ہے کہ لفظوں کو گالیاں سے بدل دیا گیا ہے. کفر ہے انکار کرنا اور چھپانا. ڈکشنری میں جا کے دیکھ لے جس کا جی چاہے.
روایت یہ ہے کہ تم اللہ کو نہ مانو. کوئی ایتھیسٹ ہے مانتا ہی نہیں کسی کو، اللہ کو نہیں مانتا. کتاب اللہ کی جو آئی ان کو نہ مانو، کچھ نہ مانو، لیکن انصاف کرو تو انصاف کے ساتھ تمہارا اقتدار اور تمہاری حکومت چلتی رہے گی. لیکن اگر ظلم کرو گے تو تم چاہے پکے مسلمان اپنے کو کیوں نہ سمجھ رہے ہو، چاہے کتنے ہی بڑے لا الہ الا اللہ کہنے والے کیوں نہ ہو، چاہے اذانوں میں محمد الرسول اللہ کے خوب خور بیان کرتے ہو، چاہے جو کچھ کر ڈالو صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے کہ کفر کے ساتھ حکومت چلتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. اب اس کے بعد کفران دوسری چیز آتی ہے کہ ظلم نعمتیں چھین لیتا. ہم سوچیں آج پوری دنیا نعمتوں سے محروم ہے. کورونا کی وجہ سے پورے کاروبار بند ہیں، تفریحیں بند ہیں، پارک بند ہیں، ہوٹل بند ہیں. کتنی نعمتیں جو ہم سے چھن گئی ہیں. یہ انسان کیوں نہیں سوچتا کہ جس نے بن مانگے ہمیں یہ سب دیا تھا، یہ کیوں چھین لیا ہم سے؟ یہ انسان سوچے. وہ دے کے واپس لینے والوں میں نہیں ہے، یہ ہماری کمیاں ہیں. میں ہر انسان سے کہہ رہا ہوں اپنی غلطیاں ڈھونڈے اور ان کا علاج کریں تاکہ جو نعمت چھنی ہے واپس مل جائے. آزادی کی نعمت، نعمتوں سے کے استعمال کی نعمت، تو ایک وجہ ہے ظلم. دوسری وجہ یہ کہ جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جب وہ اپنی ان نعمتوں کو ان تک پہنچنے سے روکتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو پھر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. تیسری بڑی وجہ ہے نعمتوں کے چھننے کی وجہ ہے کفران نعمت. کفران نعمت شکرانے کے مقابلے میں ہے. شکرانے کا مطلب خالی شکرن شکریہ کہنا نہیں ہے. شکرانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے احساس کرنا کی نعمت ہے، پھر اس کی قدر کرنا. جب آدمی کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے. غریب ان کوڑے دانوں سے چن چن کے کھاتے ہیں جن کوڑے دانوں میں جو بقول خود بڑے لوگ ہیں بچا ہوا کھانا پھینک دیتے ہیں. لیکن ایک دن وہ بدلتا ہے جب یہ چن کے کھانے والا اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے جس سطح پہ پھینکنے والا تھا، اور پھینکنے والا وہاں آ جاتا ہے جہاں چننے والا تھا. یہ نظام الہی ہے. آپ دیکھیں ماضی میں جا کے ہر جگہ آپ کو پوری دنیا میں قلعے کھنڈروں میں بدلے دکھائی دیں گے. یہ عبرت کی جگہ ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ کھنڈر سے کیوں بدل گئے؟ یہ محل کیوں ختم ہو گئے؟ یہ بڑے بڑے رجواڑے کیوں ختم ہو گئے؟ یہ بڑے بڑے کاروبار کیوں ختم ہو گئے؟ بڑی بڑی حکومتیں کیوں ختم ہو گئیں؟ ناقدری کی انہوں نے. ہم بہت ناقدری، ذرا نعمت کی فراوانی ہو ناقدری کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں کھانا پکتا ہے، ہمارے گھروں میں نعمتیں بہت برباد ہوتی ہیں. کفران نعمتیں چھیننے کا سبب ہے. ہم سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، یہ ارب خرب پتی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کہیں گے نہیں، ارب خرب پتی ہیں کہاں محروم ہوئے؟ نئی نعمت ان سے چھن جاتی ہے. ان کے فریج دنیا بھر کی نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، مگر وہ 5 کون سا آٹا کہلاتا ہے؟ وہ جو اور چنا اور 5 آٹے سوکھی روٹی اور کوئی ابلی ہوئی سبزی سے زیادہ انہیں نعمت نصیب نہیں رہ جاتی. چھینی نعمت ان سے کہ نہیں چھینی؟ یہ ناقدری کا نتیجہ ہے. ایک چیز ہے ناقدری کفران نعمت میں. دوسری چیز ہے نعمت کا بیجا استعمال. نعمت کی ناقدری اور اس کی بربادی ایک ہے، اور دوسرا ہے نعمت کا بیجا استعمال. میرے پاس پیسہ آیا، میں نے کمزوروں کو ستانا شروع کر دیا. میرے پاس اقتدار آیا، میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. مجھے ذہانت ملی، میں نے دوسروں کو ستانا شروع کر دیا. مجھے زبان ملی، میں نے دوسروں کی بے عزتی شروع کر دی. نعمت کا بیجا استعمال. آئیے ہم غور کریں. میں بہت تلخ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مالک کی آزاداری کی آزادی ہم سے کیوں چھن گئی. میں تلخی کر رہا ہوں لیکن سچائی ہے انشاءاللہ. لہذا ہم سنجیدگی سے سنیں گے تاکہ اپنا علاج کریں. جب ہمیں آزادی ملی تھی تو پھر ہم نے راتوں میں اپنے شوق سے 2 بجے اور 3 بجے رات تک لاؤڈ اسپیکر پر اپنے خیال میں نوحہ مجلس ماتم کیا ہے، مگر ہم نے نہ سوچا ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار بھی ہوگا، ہمارے پڑوس میں کوئی کمزور کمسن بچہ بھی ہوگا،
ہمارے پڑوس میں کوئی وہ بھی ہوگا جو ہماری ان باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے نہ سوچا، ہم نے اس آزادی کا بیجا استعمال کیا۔ ہمیں آزادی ملی، میں حقیقتیں کہہ رہا ہوں، تاکہ ہم سوچیں، سنبھلیں، اور جب ہمیں دوبارہ آزادی ملے تو پھر ہم اس آزادی کا استعمال بجا استعمال کریں۔ ہم نے اس آزادی کا بیجا استعمال کیا، جلوس نکلے، ہم نے راستے بند کرائے، جلوس نکلے۔ بہت لوگ مجھ پر بگڑیں گے، یہ کیا بک رہے ہو مولوی، ہم تو اتنے دنوں سے اپنی شان قائم کیے ہوئے ہیں، تم سے توڑوا رہے ہو، ہم تو راستہ بند کرواتے ہیں۔ تم حسین والے ہو، تم راستے بند کرانے کا کام نہ کرو، تم راستے کھولنے کا کام کرو۔ تم تاروں کے کٹوانے کا کام نہ کرو، تم دلوں کو توڑنے کا کام نہ کرو، تم اس طرح لے کے نہ نکالو، گلیوں میں اس طرح ماتمداری نہ کرو کہ کوئی ادھر سے اپنے گھر تک نہ جا سکے۔ میں جانتا ہوں اس کے بعد مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن میں انشاءاللہ دل سے کہہ رہا ہوں تو دل تک اترے گی، ہم نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ہمارے جلوسوں میں راستے بند کر دیں، ہم ایمبولینس روک دیں، ہم اس پہ ناز کریں؟ نہیں، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں تبدیلیاں کرنا چاہیے۔ جب کوئی ظالم ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو تو پھر اس وقت ہمیں اس کے مقابلے میں ڈٹنا ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہمارے مقابلے میں نہیں تو ہم تو مظلوم کی حمایت میں آئے ہیں۔ ہم کیسے کسی کا حق روکیں، کیسے کچلیں، کیسے ہم کہیں یہ چھجا توڑو، ہم تو ادھر سے اپنی زری ضرور نکالیں گے، تمہیں چھجا توڑوائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اس آزادی کے اس بیجا استعمال نے ہم سے یہ نعمت چھنوائی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ جس حسین نے کربلا میں دین بچانے کے لیے ساری قربانیاں دی تھیں، اسی دین کی حفاظت کے لیے عزاداری کا اہتمام اللہ نے کیا، کبھی خدا نخواستہ یہ عزاداری کسی دین کے ستون سے تو نہیں ٹکرانے لگی؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے سارے گھروں سے، میں عرصے سے جو باتیں کہنا چاہتا تھا آج انشاءاللہ دل تک جائے گی، اس کورونا کی وبا نے جو ہم سے نعمتیں چھینی، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے گھروں سے ہماری خواتین کے نوحہ اور ماتم کرنے کی آواز ٹھیک اسی وقت کیوں آتی ہے جب اذان ہو رہی ہوتی؟ آپ پورا غور کر لیں ہمارے کلچر میں، کیا اس وقت ہمارے نوحے نہیں شروع ہوتے خواتین کے؟ خاص کر کے نوچندی جمعرات، چاہے وہ میرے شہر لکھنؤ کی، اور چاہے بمبئی کی عزاداری ہو، اور چاہے جہاں جا کے دیکھ لیں، ٹھیک مغرب کے وقت نوحے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نماز کا وقت ہے۔ کیا میں صرف دینا چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں تو پھر اول وقت کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں؟ ہمارے جلوس، ہمارا اسلام ہم سے نہیں کہتا مخلوط معاشرے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، مکس گیدرنگ کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، نہیں کہے گا کوئی یہ باتیں، مگر کہی جانا چاہیے، احساس تو پیدا ہو۔ مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں دیتا تو پھر جلوس میں ہماری بیویاں اتنی منظم کیوں نہیں، ہم اتنے منظم کیوں نہیں؟ جو اس وقت دنیا میں یورپ اور امریکہ میں دیکھیے آپ جا کے، جلوس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن پوری طرح سے منظم ہیں، مرد ہیں ایک ساتھ، عورتیں ایک ساتھ۔ جمہوریہ اسلامی میں جا کے دیکھیے، ہم کیوں اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عزاداری ایام عزا کے دنوں میں ہمارے راستوں میں، حتیٰ کہ جلوسوں میں مرد و زن سب مخلوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے توجہی بڑھتی چلی جا رہی۔ توجہ دلانے کے لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں، جب متوجہ نہیں کیا جائے گا مسائل کھڑے ہوں گے۔ بہت نمونے ہیں، میں نے صرف چند کا تذکرہ کیا اس لیے مجھے معلوم ہے تب ہی آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لیکن دیکھیں آپ کہ مذہب ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو آزادی ملی، اس کا اگر کہیں ہم بیجا استعمال کر رہے ہیں، یہ ممبر بلانے کے لیے ہے، یہ ممبر کھینچ کے لانے کے لیے ہے، یہ ممبر بھگانے کے لیے نہیں ہے۔
اگر ہمیں بولنے کی آزادی ملی تو یہ ممبر خدا نہ کرے ایسے تو نہیں استعمال ہو رہا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی آتے ہوئے ڈرنے لگے. کیا ہمارے درمیان یہ صورتحال نہیں پیدا ہو گئی کہ فلاں جگہ ہم نہیں جائیں گے اور فلاں جگہ وہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو ممبر سے نہ جانے کیا مل جائے سننے کو؟ کیا ممبر اس لیے ہے؟ ممبر دوسروں کو اپنا بنانے کے لیے تھا، پیغام رسول سنانے کے لیے، پیغام رحمت سنانے کے لیے، پیغام سلامتی سنانے کے لیے. یہ جب فرض بٹھایا گیا تھا آؤ بیٹھو ہم تمہارے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے، ہم تمہیں احترام دیں گے. ہم نے جس رسول سے دین لیا، جن ائمہ سے دین لیا، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی جب مہمان ہو جاتا تھا تو احترام کرتے تھے. مجھے اندازہ ہے میں نے بہت تلخی شاید کر دی ہے، جو 4 آدمی سامنے ان کے چہرے پورے اس معاشرے کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں بھی آپ کا ایک حصہ ہوں. ہم آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں، ہم توجہ دیں. یہ نعمت اگر ہم سے چھینی ہے تو اس میں ہم جہاں قصوروار ہیں وہاں سے ہمارا قصور ختم ہو جانا چاہیے. اور وہ صرف ایک چیز ہے، حدود اللہ جو اللہ نے بنا دی حدود، ان حدود کو کراس نہ کیا جائے. اللہ کے بنائے حدود کو کراس نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے حدود کو ہم کراس کریں گے تو پھر نقصان کے علاوہ ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. کربلا والے کون تھے؟ حدود خدا کا بہترین پاس و لحاظ کرنے والے. کربلا والوں سے زیادہ جوش کسی میں تھا؟ مگر ان سے زیادہ ہوشمند کوئی ہو تو بتائیے. کربلا والے وہ تھے کہ جنہوں نے جوش پر ہوش کی حکومت قائم کر کے دکھایا. کربلا والے وہ تھے جنہوں نے جذبات پر دین اور عقل کی حکومت قائم کر کے دکھایا. کربلا والے وہ تھے جنہوں نے تمناؤں پر دین کی آواز کی حکومت قائم کر کے دکھایا. کربلا والوں نے دین بچا کے ہمارے حوالے کیا ہے. ہم سے کہا ہے ہم نے جانیں دے کے دین بچایا ہے، ہم نے سروں سے چادریں دے کے دین بچایا ہے، ہم نے گود کے پالے دے کے دین بچایا ہے، ہم نے سجدے میں سر کٹا کے سجدہ بچایا ہے، ہم نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، ہم نے پیروں سے کانوں شاگلے چھنوا کے کانوں سے گوشوارے ہمارے نوچے گئے کہ ہمیں کان کی لویں پھٹ گئیں، مگر ہم نے دین کو عزت دی ہے. تم دین کو عزت دینا، تم دین کو اپنے گھر میں جگہ دینا، تم دین کو باوقار رکھنا، اپنے عمل کے ذریعے کربلا کی طاقت نسلوں کے درمیان منتقل کرتے رہنا. آدھا عشرہ تقریباً گزر رہا ہے. چاند رات سے شروع ہونے والا سلسلہ آج 5ویں شب میں پہنچ گیا. آج کا تاریخ وہ شروع ہو جاتی ہے جس سے کچھ مخصوص شہداء کو ہم یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کربلا میں قربانی کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ اتنا تھا کہ کربلا کی ہر ماں شب عاشور کا منظر یہ دکھاتا ہے کہ اپنے بچے کو ایک ہی بات سکھا رہی تھی کہ بیٹا سب سے پہلے تجھے جان دینا ہے، بیٹا سب سے پہلے تجھے جان دینا ہے. ان ماؤں میں حسین کی بہن زینب بھی ہے جو اون محمد کربلا میں اپنے بابا کے عبداللہ ابن جعفر کے جعفر ابن عبد المطلب کے جانشین بن کے آئے تھے کہ مصالح وقت نے اگر ہمارے بابا کو آنے نہیں دیا ہے تو ان کی کمی ہم محسوس نہیں ہونے دیں گے. ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم جعفر کے لخت جگر ہیں، ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم عباس کے شاگرد ہیں. بس اماں تم فکر مند نہ ہو، بس ایک کام کر دینا کہ ہمیں جنگ میں میدان میں جانے کی اجازت مل جائے. صبح ہوئی اور محمد صبح سے بار بار آتے ہیں اجازت چاہیے اجازت چاہیے، اور حسین روکتے جاتے ہیں. مایوسیاں بڑھ رہی ہیں، چہرے اتر رہے ہیں. یہ شہید ہو گئے ہم نہیں گئے، مسلم کے لال مارے گئے ہم نہیں گئے، عباس چچا کے بھائی مارے گئے ہم نہیں گئے. بے چینی بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ اب قاسم رہ گئے، عباس رہ گئے، اکبر رہ گئے، اور محمد پھر آئے. اب تو ماموں جان اجازت دے دیجئے، اب وہ وقت آ چکا ہے جو مصلحت الہی میں تعین ہے. اجازت مل گئی ماموں سے. دونوں بھائی جا کے لڑے، اور ایسے لڑے کہ 2 ہاتھ ایسے چلتے تھے جیسے ایک ہاتھ چل رہا ہو.
جو میمنہ پہ حملہ تو دونوں کا، میسرہ پہ حملہ تو دونوں کا۔ اور اس جنگ کو دیکھ کون رہا ہے؟ اس جنگ کو وہ دیکھ رہا ہے جس نے گودوں میں انہیں پالا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انہیں ہنر دکھائے ہیں، شاید وہیں سے آواز دے رہے ہو شابش اون، کیا سر مارا قلم کیا ہے، شابش محمد کیا کمر پہ وار کیا ہے۔ اسی عالم میں جنگ چلتی رہی، اور ایک مرتبہ نرغ عادہ کے درمیان سے آواز آئی مدد کے لیے آئیے۔ حسین شیر کی طرح چلے، ساتھ میں وہ عباس بھی ہے کہ جس کے شاگرد بھی ہے، جس کے بھانجے بھی ہے، جس کے گود کے پالے بھی ہیں۔ نوجوانوں کی دونوں لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں لائے۔ تاریخ نہیں لکھتی کہ لاشوں کو رکھ کے عباس نے کچھ کہا ہو، مگر صورتحال بتاتی ہے کہ عباس سر جھکائے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، شرمندہ نگاہیں کہہ رہی ہیں اے میری بہن بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا بھائی زندہ جس نے گودوں میں ان کو پالا تھا، تمہارے بچے شہید ہو گئے، مگر زینب کی تو گویا یہ دعا تھی جو قبول ہو گئی۔ لاشیں لا کے رکھی گئی، ہم سمجھے اب دعا قبول ہوئی ہے تو آ کے لاشوں پہ زینب آنسو بہائیں گی، مگر ایک مرتبہ بنت علی آئی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، پیشانی خاک پہ رکھی، مالک تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانی قبول کر لی۔ زینب نے لخت جگر ہیں، گود کے پالے ہیں، مگر ماتم نہیں کیا۔ اور پوری تاریخ کربلا پڑھ لیجئے، دیکھنے کو نہیں ملتا۔ زینب جب روئی، جب رونے کا موقع ملا تو اپنے بھیا پر روئی، اپنے بیٹوں کو کبھی یاد نہیں کیا۔ 11 محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا، بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کے ساری بیویوں نے اونٹوں سے خود کو گرایا، وارثوں تک خود کو پہنچایا، مگر بہن نے بھیا کی لاش دیکھی اور مرثیہ شروع کر دیا، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجیں اور آپ کے نواسے کی لاش بے گل و کفن پڑی ہے۔ ارے اسی مقتل میں زینب بی بی تمہارے تو گود کے پالے بھی پڑے ہیں، ارے نہیں میں اپنے بھیا کو روں گی۔ چھوڑ کے چلی آئی لاشوں کو، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک قافلہ پہنچا، زندان شام میں قافلہ قیدی ہے۔ وہ وقت بھی آیا، آزادی کی خبر ملی، سامان لوٹ کا آیا، مسلح بستر جو کھینچا گیا تھا سید سجاد کے نیچے سے مل گیا، جلا ہوا صحیح بچھایا، کہا بیٹے آ کے بیٹھو، جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہم نے تمہارے باپ کا تمہیں پرسہ نہیں دیا، کیسے دیتے پرسہ؟ نہیں دے سکے بیٹا، بیٹھو ایک بار تمہیں پرسہ دے دے۔ بیویاں جمع ہو گئی، شام کی عورتیں بھی آ گئیں، لوٹ کا مال جب مل گیا کہ اب سر شہداء بھی بھجوا دو، سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک بی بی بڑھ بڑھ کے اپنے وارثوں کا سر لے رہی ہے، سارے سر ان کے وارثوں کے بیویوں کے گود میں، عباس کا سر ام کلثوم نے لے لیا، اکبر کا سر لیلا کی گود میں، نمنہ سے 6 مہینے کے کم سے لگتے جگر کا سر رواں کیا گوش نے، بھائی کا سر آیا، بہن نے منہ پر منہ رکھ دیا، 2 جوانوں کے سر رکھے تھے، شام کی عورتوں نے گریہ شروع کیا، چاند جیسے سر، ان پہ کوئی روتا نہیں، لگتا ان کی ماں زندہ نہیں۔ زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، یہ نہ کہے ارے ان کی ماں زندہ ہے، مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، اپنے بچوں پہ نہ رہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ آگے بڑھی، لٹا قافلہ کربلا پہنچا، ارے قبر حسین کے پایتی ہی گنج شہیداں ہے، اسی میں ننھے جوان بھی دفن ہیں، مگر پوری تاریخ بتاتی ہے زینب نے اونٹ سے خود کو گرایا تو قبر حسین پہ گرایا، لپٹ کے روئی تو حسین کا ماتم کیا، اور جب تک کربلا میں رہی بھیا کا ماتم کرتی رہی، مدینے میں داخل ہوئی، نانی ملی بھیا مارا گیا، ارے باپ چچا ملے بھیا مارا گیا،
جو ملتا ہے بھیا مارا گیا، بابا کی قبر پہنچی، بابا نانا کی قبر پہنچی، نانا بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا، بھیا کی لاش پامال ہوئی، جنت البقیع پہنچی میرے بھیا، ارے تمہارے بدن میں تو خالی تیر لگے تھے، ارے میرے بھیا حسین کا پورا جسم چھلنی تھا، ماتم کیا تو حسین کا، روئی تو حسین پر، گریا کیا تو حسین پر وقت گزرا، وہ بھی آیا کہا عبداللہ نے اب گھر چلو، زینب آمادہ ہو گئی، گھر میں پہنچی، در خانہ کھلا، سین خانہ میں قدم رکھا، سامنے حجرے پہ نظر پڑی، اول محمد کا حجرہ، اندر داخل ہوئی، 2 بستر اب تک لگے ہوئے، بس یہ پہلی اور آخری بار آواز دی، کربلا کا رخ کر کے، میرے لخت جگر آن، میرے نور نظر محمد کہاں ہو، اماں آئی ہے استقبال نہ کرو گے، بس ایک لمحہ یماں بچوں کو روئی، حیات گزر گئی، بھیا پر روتے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.